محمد الحا صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا گردوارے میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آج کل گروگرام شہر میں پارک میں نماز کو منع کر دیا ہے۔ ایسے میں سکھ بھائیوں، سکھ مذہب کے لوگوں نے گردوارے میں نماز ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، تو ایسی حالت میں گردوارے میں نماز جائز ہے؟ یہ نماز اسلام میں اس میں بڑی وسعت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے جو عیسائی تھے وہ لوگ آئے، اور 60 لوگ تھے وہ، اور ان میں سے 24 لوگ جو تھے وہ ان کے سربراہ تھے، بڑے لیڈر تھے۔ ان میں 2 خاص طور سے، ایک عاقب جو سیاسی جو حکومت کا نگراں تھا، اس کا نام تھا عبد المسیح، اور ایک ثقافتی امور کا نگراں تھا، کلچرل افیئرس جو ہیں ان کا ذمہ دار تھا، اس کا نام تھا شرحبیل، سید تھا وہ ان کا اہم۔ تیسرا تھا لاٹ پادری ان کا۔ تو یہ خاص طور سے بڑے لوگ، اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے صالح بندے تھے، اور اللہ کا کلمہ تھے وہ، لیکن آمادہ نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا دن دیا، انہوں نے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے تو نماز کی اجازت دی، انہوں نے نماز ادا کی مسجد نبوی میں۔ یعنی عیسائیوں نے اپنے عمل، اپنے طریقے پر عبادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی مسجد نبوی میں، تو ان کو موقع بھی دیا سوچنے کا۔ ایک دن انہوں نے سوچا، لیکن انہوں نے مانی نہیں بات۔ حدیث علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو نظریات تھے وہ وہی کہ وہی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئی تقریباً 80-75 کے قریب اسی سلسلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلے کی دعوت دی پھر، کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر جو جھوٹا ہو ہم میں سے، تم یا میں، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فجعل لعنت اللہ الکاذبین، فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، ایسا کریں گے ہم۔ اور تم اپنے عزیز و اقربا کو لے آؤ، میں اپنا اعزہ کو لے آتا ہوں، اپنے گھر والوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جگر گوشہ، وہ پیچھے آ رہی تھی، چادر میں لپٹے ہوئے آئے مباہلہ کے لیے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر عذاب نازل ہو جائے، اس پر لعنت ہو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، وہ جو ان کے سید تھے، عاقب تھے، عبد المسیح، شرحبیل، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ مچ نبی ہیں تو پھر تمہارا بال، تمہارا ناخن بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے مباہلہ مت کرو ان سے، تم بچ نہیں سکتے، اور ان کی بات مان لو۔ تو ان کہا جی ہم آپ ہی کو فیصل حکم، آپ ہی کو جو آپ فیصلہ فرمائیں ہم مانیں گے۔ تو آپ نے طے کر دیا کہ جزیہ کچھ جوڑے، اور یہ سال میں 2 بار، سفر میں رجب میں، یہ طے کر دیا۔ لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ان کے طریقے پر، مسجد نبوی، بیت اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے، وہاں اجازت دی۔ تو اس لیے ایسے مقام پر یہاں جو مسئلہ ہے یہ اصل میں نون ایشو ہے، اسے ایشو بنا دیے انہوں نے۔ وہ حالانکہ یہ عجیب لوگ ہیں، یعنی جو مردہ لوگ ہیں ان کے لیے تو خوب زمین ہے۔ آپ دیکھیں گے چوراہوں پر، سڑکوں پر ٹریفک کی وجہ سے سب سے زیادہ گھٹنائیں، اموات ہوتی ہیں، لیکن ہر چوراہے پر، ہر اس پر وہ لگی ہوئی، مورتی لگی ہوئی ہے، اسٹیچو لگا ہوا ہے کسی مردہ آدمی کا۔ تو مردہ پرست لوگ ہیں، مردہ پرست سوچ ہے، یعنی ان کے لیے تو جگہ ہے، لیکن اس میں 15-20 منٹ ایک ہفتے میں، چونکہ وہاں جگہ نہیں ہے، وہاں جگہ تو بہت ہے اوقاف کی، لیکن ان پہ قبضے کر رکھے ان حکومت کے لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے، غیر مسلموں نے ان پہ قبضے کر رکھے ہیں، اس لیے نماز کے مسئلہ ہو رہا وہاں۔ تو 2018 سے پہلے 108 مقامات تھے جہاں نماز کی اجازت تھی انتظامیہ کی طرف سے، پرشاسن کی طرف سے، لیکن اب وہ گھٹتے گھٹتے انہوں نے 37 کر دیے، 37 سے 20 کر دیے، ان کی اجازت ختم کر دی۔ یعنی ان کو اجازت، جو اوقاف کے مقامات ہیں، اوقاف کی جگہ ہیں، وہاں بھی وہ اجازت نہیں دے رہے، اور صرف اس وجہ سے کچھ لوگ شور مچاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپسی بھائی چارہ نہ رہے۔ کام تو انہوں نے کچھ کیا نہیں،
تو مردہ پرستی کا یہ عالم ہے یہاں کہ ایک بیچارہ پولیس والا وہ اپلیکیشن دیتا رہا، کھڑا رہا، بیمار تھا، اسے اجازت نہیں ملی، 2 دن بعد وہ مر گیا، تو پھر اسے IPS جو ہیں بڑے بڑے ادھیکاری سب سیلیوٹ مار رہے تھے سجا کے. یعنی تو مردہ لوگوں کی بڑی بڑی مورتی بناؤ اور زندہ لوگوں کے لیے 15 منٹ کے لیے وہ نہیں، کتنی عجیب بات. لیکن ان میں اچھے لوگ ہیں، ان میں ایسی سوچ کے، جاہلانہ سوچ کے لوگ کم ہیں، فساد والے. لیکن اچھے لوگ جیسے ایک اکشے یادو جی ہیں بیچارے، انہوں نے یہ پیشکش کی ہے وہیں گروگرام میں کہ بھئی میری دکان ہے، اس میں آپ نماز پڑھو. اور اسی طرح ہمارے گردوارے والے شیر دل سنگھ سدھو اور ان کی پربندھک کمیٹی جو ہے وہ بھائی یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو ہمارے یہاں پڑھو. ان کی اجازت کو مان بھی لیا ہے علماء نے. تو اس لیے ایسی جگہ جہاں دقت ہو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں جیسے حدیث میں منع ہے کہ ان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ یا پیشاب پاخانہ ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کی جگہ یا قبرستان، قبر کے پاس، یعنی اسے ہٹ کے تو اگر بیچ میں آڑ ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبر کو سامنے رکھ کر وہاں نماز. اسی طرح بیت اللہ کی چھت کے اوپر، وہ چونکہ اس کی تعظیم کے خلاف، ادب کے خلاف ہے. تو کچھ مقامات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسی جہاں تصویریں ہوں، آگ لگی ہو اور آگ وغیرہ جل رہی ہو، تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی کے لیے کر رہا ہے، سجدہ اسی لیے کر رہا ہے. اور اسی طرح جہاں مورتیاں وغیرہ ہوں. لیکن جہاں یہ صورتحال ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور خاص طور سے شر پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، تو وہاں اس کی گنجائش ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، ان لوگوں کا احسان ماننا چاہیے.